لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک 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 محمد صلی اللہ نبی 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 رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے۔ ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے۔ لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک لبیک محمد صلی اللہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گستاخ نبی سن لو، مسلم ہے ابھی زندہ، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں۔ حالات میں طوفان ہو یا آئے کوئی آندھی، لپٹا کے کفن سر پہ سر عام یہ کہتے ہیں۔ صدقے میں بچھائی ہے، کئی انبیاء آئے پر ان سے نہیں کوئی، وہ حسن مکمل ہے ان سا نہ ہنسی کوئی۔ وہ شافی محشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، ہر ظلمت شب اس کے جنگوں سے منور ہے۔ آئے نبوت کا اعلان ختم کر، بعد اس کے نبی کوئی آئے گا نہ دھرتی پر۔ ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہیں، سرکار کے نوکر ہیں، جنت کے راہی ہیں۔ اس پاک نبی پہ تم کیچڑ جو اچھالو گے، ہر ایک ہے یہاں غازی، تم کتنے مارو گے۔ لبیک محمد صلی اللہ لبیک 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 محمد صلی اللہ۔ ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ طیب میں غلام ان کا، سرکار دو عالم کا، دیوانہ محمد کا، مستانہ محمد کا۔ طیب میں غلام ان کا، سرکار دو عالم کا، دیوانہ محمد کا، مستانہ محمد کا۔
لوگ کے بھاگ رہے ہیں کے پیچھے رہیں، دلوں سے پیچھے رہیں گے. نعرہ تکبیر، آگے یہ ہاتھی. نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلیں اور سکیورٹی والے حضرات سے تعاون کریں. آپ ہمارے بہت ہی پیارے کارکن ہیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلیں. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت. بخاری تیرا قافلہ، بخاری تیرا قافلہ. مجلس احرار اسلام، تاج و تخت ختم نبوت. محمد ہمارے، محمد ہمارے. نعرہ تکبیر، بخاری تیرا قافلہ، بخاری تیرا قافلہ. ختم نبوت. مجلس احرار اسلام، مجلس احرار اسلام. شہداء ختم نبوت، شہداء ختم نبوت. بخاری تیرا قافلہ، بخاری تیرا قافلہ. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت. بخاری تیرا قافلہ. نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا اشتیاق بھی تھا اور آج بھی ہے. بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو آپ نے بلند کیا. وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جلوس کو روانہ کریں، وقت بہت قلیل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. دونوں ہاتھوں کو لہرا کر تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی. صلی اللہ علی محمد. اونچی آواز سے ذرا جواب دیں، ہاتھوں کو لہرا کر صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ
یقیناً فیصلہ آ گیا ہے نعروں کا جواب دیتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد فرما گئے یہ ہادی فرما گئے یہ ہادی تاج و تخت ختم نبوت فرما گئے یہ ہادی فرما گئے یہ ہادی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد نعرہ تکبیر احرار کارکنوں سے گزارش ہے کہ جناب نگر کی ان گلیوں کو پاک پیغمبر کے پاک درود سے پاک کرتے چلے میرے نعرے کا جواب دیں گے نعرہ تکبیر محمد ہمارے محمد ہمارے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد تاج و تخت و ختم نبوت تاج و تخت و ختم نبوت احرار ختم نبوت شہداء ختم نبوت مجلس احرار اسلام پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا نعرہ تکبیر اب قادیانیوں آج ایک بار ہم پھر آپ کے در پر آپ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے میں گزارش کروں گا مجلس احرار اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری جناب مولانا تنویر الحسن صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله مولانا العظيم ارباب علم و دانش آج ہم آپ کے ساتھ مل کر جناب نگر کے مین چوک پہ کھڑے ہو کر ہم سب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے آقا علیہ السلام کو اللہ کے آخری نبی اور رسول مانتے ہوئے اس بات کا اعلان اور اظہار کرتے ہوئے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اللہ نے آپ پر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا آپ کے بعد آپ کی زبان اثر کے مطابق جو دعویٰ نبوت کرے گا جو اعلان نبوت کرے گا جو اظہار نبوت کرے گا وہ
کو دلانے کے لیے، ان کے دروازوں پہ دستک دینے کے لیے آئے ہیں کہ آؤ اس جس نے تمہارے ایمان کو لوٹا، جس نے تمہارے مال کو لوٹا، اس کو چھوڑ دو، رحمت عالم سائے عاطفت میں آ جاؤ، آج اسلام قبول کر لو، اور سب کہو آئے اسلام کر لو، آئے اسلام قبول کر لو۔ ہمارا ایک ہی پیغام دعوت اسلام، نعرہ حق میں
الرحیم۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، 45 برس ہوا چاہتے ہیں اس جلوس کو آپ لوگ گزشتہ سالوں کی طرح ہر سال یہاں پہ دعوت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میری بات کو غور سے سنیں۔ آپ لوگوں پہ اسی طرح فرض ہے جس طرح ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ چودھری افضل حق رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ جن، نہ انسان، نہ قبر، نہ مثال، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے بعد اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس کی ترغیب دے۔ آپ لوگوں پہ یہ فرض ہے کہ آپ لوگ اپنے علاقوں میں یہاں پہ جہاں جہاں سے آئے ہیں، جہاں قادیانی موجود ہیں، وہاں ان کو دین کی دعوت دیں۔ وہ ہم سے پیچھے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے بڑوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ آج بھی یہاں پہ جو ان کا سیکورٹی کا ادارہ ہے، عمومی جسے کہتے ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، ان کا کام ہے کہ جس کسی نے بھی اینٹی قادیانی کوئی لٹریچر لکھا ہوتا ہے، وہ اس لائبریری میں، اس مسجد میں، اس دکاندار سے یا خریدتے ہیں یا مانگتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جلا دیتے ہیں۔ وہ اپنی نئی نسل تک اصل بات نہیں پہنچنے دیتے۔ پھر آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ اس قبرستان جو انہوں نے بنا رکھا ہے، بہشتی قبرستان جسے کہتے ہیں، بہشتی مقبرہ جسے کہتے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں نے وہ جو ہے رقوم وصول کرتے ہیں۔ یہ مذہب نہیں ہے، وہ لوگ جو معاشیات اور سیاسیات کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اسی مذہب کا شاخسانہ ہے۔ یہ باہر سے ہر شخص سے پیسے وصول کرتے ہیں 1/10، ایک بڑا 10 حصہ ترکے کا وصول کرتے ہیں۔ جو اسی پیسے نہیں دے سکتا وہ مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جب تک اپنے مکان کا ترکے میں سے پیسے ادا نہیں کرتا اس کی لاش وہاں پہ پڑی رہتی ہے، اور جب اس کے تھوڑا سا آتے ہیں کئی دن گزرنے کے بعد کہ کسی طرح اس کی تدفین کر دو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیک دے دو۔ جب تمہارا مکان بکے گا ہم اس تمہارے اکاؤنٹ سے چیک کی رقم کو دور کر لیں گے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تب بھی انہوں نے کسی قادیانی کو، کسی احمدی کو انہوں نے جو ہے کلیم نہیں کرنے دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جماعت احمدیہ نے جو ہے 1034 ایکڑ اراضی جو ہے وہ اپنی جو ہے ضبط کر لی اور انہیں وصول کر لی کلیم کے عوض، اور اس کے بعد مزید 1000 لی۔ اب وہ 34 ایکڑ رقبہ جو ہے ان کے پاس ہے، اور اس میں کوئی قادیانی اپنی جائیداد کو بیچ نہیں سکتا۔ ہم ان کے لیے مخلص بن کے آتے ہیں، ان کے رہنما بن کے آتے ہیں، ان کو رہنمائی دیتے ہیں کہ خدا کے لیے تم مسلمان ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، اور حکومت پاکستان ان کو معاشی تحفظ دے دے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہودیوں کو، ہندوؤں کو اور دوسرے مذاہب کو دیا جاتا ہے، اسی طرح اس کو بھی جو ہے وہ مالکانہ حقوق دے دیے جائیں تاکہ انجمن احمدیہ کا قبضہ ختم ہو اور یہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ معاشی قتل عام آپ کا ہو رہا ہے، اس معاشی قتل عام کو سمجھتے ہوئے اقتصادیات کے لیے تم مرتے جاتے ہو، پیسے وصول کرتے ہو،
लोगों की मिन्नतें करते हो, खुदा के लिए इस्लाम कबूल कर लो। हजूर अलैहिस्सलाम की खत नबूवत को कबूल करके दारा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु वला इमाम बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिही व सय्यिदुल खलाइक़ वल बशर वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अबनाइहि व बनातिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अत्बाइहि अजमाइन वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, आप सबकी माइयत में अकाबिर अहराम, रज़ाकारान अहराम और इस्लामियान पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर ये स्टेज अहालियान जनाब नगर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के पैरोकारों और परिस्तारों को दावत इस्लाम देने के लिए मुनाकिद किया गया है। मजलिस अहरार इस्लाम ने 43 बरस से इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है। हर बरस ये सिलसिला दावत इस्लाम का यहाँ मुनाकिद होता है और इसी तरह ये काफिला हर साल बढ़ता चला जा रहा है। जब किसी के साथ कोई नाचाकी इख्तिलाफ हो तो उस इख्तिलाफ को ख़त्म करने के बहुत से तरीकों में से एक तरीका ये भी होता है कि जिससे इख्तिलाफ है उसको मनाने के लिए, उसका इख्तिलाफ ख़त्म करने के लिए इलाके के बड़ों को, बरादरी के बड़ों को और कट करके हुजूम करके पंचायत के साथ उसके दरवाजे पर जाके दरवाज़ा बजाकर उसको बनाया जाता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा के कसीर तबका को अपने साथ लेकर इनके दरवाज़ों पर ही नहीं, दरे दिल पर भी दस्तक देने का ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। और हम ये कहते हैं इख्तिलाफात को ख़त्म करो, आ जाओ, उम्मत का हिस्सा बन जाओ, उम्मत मुहम्मदिया का हिस्सा बन जाओ, हमारे भाई बन जाओ, कोई इख्तिलाफ बाकी नहीं रहेगा। हम तुम्हें अपना भाई मानने को तैयार हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने पत्थर खाकर भी, जिन्होंने गालियां और ताने सुनकर भी दावत हक देना नहीं छोड़ी थी। हमने तुम्हारे जुल्म और जबर और तशद्दुद के बावजूद, तुमने 53 में जुल्म किया, तुमने 74 में जुल्म किया और तकसीम से पहले से जुल्म करते चले आ रहे हो। अब भी जहां तुम्हारा बस चलता है तुम जुल्म करने से चूकते नहीं। हमने जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, दावत से दिया है, फूलों से दिया है, गुलदस्ते से दिया है। आ जाओ, कबूल कर लो, हमारे भाई बन जाओ, तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी बाकी नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आलमी मजलिस अहरार इस्लाम को आज का जो असल प्रोग्राम है मुनकरीन ख़त्म नबूवत कादियानी गिरोह को दावत इस्लाम देने का, और जैसे मेरे भाई मौलाना अताउल्लाह सालिस फरमा रहे थे कि हमने उनके घर के दरवाजे को दस्तक नहीं दी, उनके दिल को भी दस्तक दी है। ये हमारे पड़ोस में उनका कसरे खिलाफत है, जो है तो कल हकीकत कसरे हिलाजत। हम यहाँ खड़े होकर उनको फिर दावत इस्लाम दे रहे हैं कि एक यहाँ का गुमाश्ता
اور دجال ناصر محمود نامی وہ فیس بک پر بڑی بڑی بک کرتا ہے اور اس نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ الیاس چنیوٹی کے والد تو وہ کہتے تھے کہ ختم نبوت جاری ہے اور تم آئے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ختم نبوت بند ہو چکی ہے اور اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہاں میرا سنا ہے کہ ڈی سی صاحب چنیوٹ اور ڈی پی او چنیوٹ یہاں موجود ہیں۔ میں ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ 1899 کو اس مرزا غلام قادیانی نے ڈی سی گرداسپور، آج آپ بھی ڈی سی ہیں، وہ بھی ڈی سی تھا گرداسپور کا، اس کے سامنے مرزا نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ میں مولانا محمد حسین بٹالوی یا ان کے کسی ماننے والے کے ساتھ مناظرہ، مباحثہ، مجادلہ نہیں کروں گا۔ یہ ایسے ناخلق لوگ ہیں کہ اپنے باپ، اپنے دادا کی بھی تعلیمات سے ہٹ کر یہ پھر ہمیں چیلنج کرتے ہیں۔ میں یہاں قادیانی یہ کفر خلافت میں بیٹھے ہوئے قادیانی سن رہے ہوں گے، میں ببانگے دول کہتا ہوں آج کان کھول کر سن لو کہ میں نہیں، میرا والد، میرے اسلاف، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ آج کے بعد نبوت کا اور رسالت کا دروازہ بند ہے۔ آج کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ دجال کذاب ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کر کے بھیجے گئے اور زندہ موجود ہیں۔ قیامت کے قریب وہ دنیا میں عادل بادشاہ بن کے اتریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ کہنے والے اور مرزا دجال کو مسیح موعود کہنے والے ہم ان کو بھی لعنتی سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی آخری بات یہ ہے کہ جو شخص بھی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، ذلی ہو، بروزی ہو، تابعداری والی ہو، شریعت والی ہو، غیر شریعت والی نبی ہو، نبوت ہو، جو بھی اس قسم کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، کذاب، لعنتی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ مجلس احرار اسلام کے ناظم اعلیٰ جناب الحاج عبداللطیف خالد چیمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے سب سے پہلے ڈنمارک سے قادیانیوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ آج پوری امت مسلمہ اسلام اور مسلمانوں کے کیمپ میں کھڑی ہے اور قادیانی کفر و ارتداد اور کفار و مشرکین کے کیمپ میں کھڑے ہیں۔ حضرات محترم مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا اور ٹھیک لکھا کہ جب تک ایک احراری کی زندہ ہے یہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ہم یقیناً بے چین ہیں دو وجوہی بنیاد پر، ایک یہ کہ قادیانی اسلام قبول کر لے، اور اگر نہیں قبول کرتے تو ان کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا یہ اسلام قبول کر لے یا اپنی متعینہ حیثیت کو تسلیم کرے۔ اور اگر ایسا نہیں تو ہم یقیناً دعوت لے کر آئے ہیں، لیکن پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، پھر ہماری تمہاری آخری بات
अलावा चनाब नगर पंजाब पाकिस्तान का शहर है और कानून नाफिज करने वाले इदारे इम्तनाए कादियानियत एक्ट पर चनाब नगर रफा पर अमल दरामद नहीं करवा रहे। हमने जो करारदादें कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी की हैं उनमें ये करारदाद खड़े फहरिस्त है कि यहाँ की इंतजामिया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए कादियानियों से कानून पर इम्प्लीमेंटेशन कराए। ये बात ठीक है जी? आप इस करारदाद को मंजूर करते हैं? फरमा गए ये हादी, फरमा गए ये हादी, फरमा गए ये हादी। तशरीफ लाते हैं खिताब के लिए इस इलाके के एमपीए जनाब महर तैमूर लाली साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पे ये जो जलसे का एहतमाम हुआ, मुझे दावत मिली, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मुझे दावत मिली और मैं आप लोगों में आज शामिल हूँ। सबसे पहली बात, मैं कोई आलिम नहीं, फाजिल नहीं, बहुत बड़े उलमा, बहुत बड़े नाम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी औकात नहीं कि मैं उनके सामने या किसी के आगे कुछ दीनी बात कर सकूँ। मैं छोटी छोटी सी आम जो मुसलमानों के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो क्लियर करवाऊँगा कि जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करता वो मुसलमान नहीं हो सकता कभी भी, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है, नफरत कर सकता है, वो कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनकी गुलामियत में मैं यहाँ पे खड़े होकर वादा करता हूँ कभी भी खुदाई नहीं आने दूंगा। और इंशाअल्लाह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हमारा अकीदा है, और जो भाई इसको तस्लीम कर ले, हमारा उनके साथ कोई दीनी दुनिया का मामला नहीं है, या जिस हैसियत में वो खड़े हैं अपने आप को उस हैसियत में तस्लीम कर ले, फिर भी हमारा उनके साथ कोई नहीं। लेकिन हमारी जान, माल, औलाद, हर चीज़ ओते हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे कुर्बान। जो भी भाई इस चीज़ से नाइत्तफ़ाक़ी करते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला है, वो काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर है। मरकज़ अहरार चनाब नगर के खतीब जनाब मौलाना मोहम्मद मुगीरा साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों बुजुर्गों, आज फिर हम एक दफ़ा अपने मुल्क में रहने वाले कादियानी के दरवाजे पर आए हैं उनको दीन इस्लाम की दावत देने के लिए, और हमारे इस आने पर अगर कोई अच्छा न जाने तो हम तो ये काम हमेशा करते रहेंगे, और जब तक जिंदा हैं हम ये काम हमेशा ही करते रहेंगे। और हमें क़यामत के दिन अपने पैगंबर के सामने सुरखरू होना है, और हम अपने पैगंबर की खिदमत में याद कर सकें कि ये तेरी उम्मत के वो अफराद थे कि तुम्हें आखिरी नबी नहीं मानते थे। हम इनको बारहा दरवाजों पर पहुँच कर ये दावत देते रहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। दूसरी बात सुना फरमाइए, मैं मकामी इंतजामिया से लिए इंतजामिया अपने DPO साहब, DCO साहब और DSP चनाब नगर लालिया और यहाँ के इंतजामिया और खसूसन हमारे खसूसी मेहमान जनाब महर तैमूर लाली साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतजामिया ने हस्ब मामूल हमारे साथ ताउन किया, हम उन सब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कामिल लोगों के साथ रखे और कामिल लोगों के साथ उठा देना अलीना जल्ला। आखिरी गुफ्तगू और आखिरी खिताब नवासे अमीर शरीयत जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कफील बुखारी, मरकजी नायब अमीर मजलिस अहरार इस्लाम पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि
وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجلس احرار اسلام کے وفاداروں جانثاروں، اسٹیج پر موجود ہماری قیادت کے بہترین حضرات، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، وقت بہت مختصر ہے. ایک دو باتیں عرض کر کے جہاں کہ ہم اس نشست کو ختم کر کے آگے چلتے ہیں اور دعا ہوگی. کیونکہ ہماری اس نشست کا عنوان ہے دعوت اسلام، اور ہر سال ہم کو دعوت دیتے آئے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اور سب تک زندہ ہیں دعوت دیتے رہیں گے. اس لیے کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اسلام کی دعوت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت یہ تا قیامت ہے، منصب ختم نبوت تا قیامت ہے، اور امت محمدیہ بھی تا قیامت ہے. میں اس وقت قادیانی دوستوں سے مخاطب ہوں. آپ حضرات صرف سماعت فرمائیں گے، اس پر کوئی آپ رد عمل نہیں دیں گے. قادیانی دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر ہم غیر مسلم کیوں ہیں؟ اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان رہنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کی پہچان اور شناخت کے ساتھ ہم اس سوسائٹی کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں. بسر و شتم تسلیم، آپ کا یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہیں، آ جائیں ہمارے درمیان رہیں. لیکن تھوڑی سی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، ریویو آف ریلیجن، جس کو کلمۃ الفصل کہتے ہیں، جس کو آپ کے بڑوں نے چھپا دیا. قادیانی دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کو آپ کے بڑوں نے چھپا دیا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا. مرزا صاحب نے کہا. دوسری بات یہ کہی کہ جس کے وہ مدعی ہیں مسیح موعود اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور آپ ان کو مسیح موعود مانتے ہیں، جس کا کوئی قرآن اور حدیث میں تصور نہیں ہے. کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور پھر ان کے اسلام کا انکار بھی کیا ہے. ان کو مسلمان نے اس غرض سے کہا گیا کہ وہ دنیا میں کسی نام سے مشہور ہے، اور اگر یہ نام ان کے لیے استعمال نہ کیے جانا تو پھر کیسے پتہ لگتا کہ کون وہ قرآن ہے.
اور پھر ان کو اسلام کا انکار ان کے اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں. یعنی قرآن نے اس کی بات کی ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیطان اپنے دوستوں کو وہی کرتا ہے کہ وہ الہام ہے. ہم سب کو انہوں نے کافر کہا اور مسلمان بھی کہا. یہ دنیا کی کون سی قسم ہے مذہب کی کہ بیک وقت ایک طبقہ کیا پوری امت مسلمہ وہ مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہے اور الزام اللہ تعالیٰ پر لگایا. اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہم تو دیکھتے ہیں مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا. ہم سب عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں آپ کے نزدیک. غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں. آپ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا. ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا. اب باقی کیا رہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کر سکتے ہیں. دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دینی دوسرے دنیاوی. دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیاوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ داتا ہے. سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دے دیے گئے. اگر کہو کہ ہم ان کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصارہ کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے. ہمیں نصارہ بھی کہا اس سے آگے یہود کا لفظ ہے میں یہودی بھی کہا. آپ فرمائے میں قادیانی دوستوں کو بڑے درد دل سے کہا ہمیں دے رہے گالیاں کیونکہ آپ کے بڑوں نے گالیاں دی ننگی گالیاں دی ہیں. ہم گالیاں دینے نہیں آئے اس لیے کہ ہمارے اس ٹائٹل نے ہماری زبانوں کو بند کیا. یہ مقدس عنوان ہے دعوت اسلام کا. تو کہ آج کی اس کارروائی کو بھی آپ اپنے میڈیا پر منفی انداز میں پیش کریں گے حسب روایت جیسے آپ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں ہمارا دین اور یہ عنوان دعوت کا ہمیں مجبور کرتا ہے ہمیں پابند کرتا ہے اسلام کی عطا کیے ہوئے اخلاقیات کے جو اصول ہیں کہ ہم اپنی زبانوں سے آپ کو گالیاں نہ دیں. مجھے فرمائیں میں قادیانی نوجوانوں سے خاص طور پر میں ان کی خدمت کو درخواست کرتا ہوں وہ جو ہمارے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نمازیں تمہارے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں. بھائی آپ کے بڑوں نے تو کہا کہ نمازیں ان کے ساتھ مت پڑھو. رشتے ناطے کرنا چاہتے ہیں بڑوں نے کہا حرام کر دیے گئے. تو پھر کون سا وہ معاملہ ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ شریک رہ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں؟ دو صورتیں ہیں. یا تو آپ اپنے ان بڑوں کی ان باتوں کا انکار کر دیں اور ان بڑوں کا بھی انکار کر دیں تو آپ ہمارے بھائی ہمارے صفوں میں آ گئے. ویلکم خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا. اور یہ ساری باتیں آپ کی ہم قبول کرتے ہیں. اور اگر ان کی باتیں قبول نہیں کرتے ان کی باتوں کا انکار نہیں کرتے اپنے بڑوں کی پھر ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں آپ؟ ایک بات یہ ہوگی. آخری بات یہ ہے کہ اس خطے میں یا دنیا میں جب بھی اسلام کے حق میں کوئی تحریک ہوتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کہیں بھی کی گئی ہے کبھی بھی قادیانی قیادت نے ان کے بانیان نے ان کے جو نام نہاد خلفاء تھے انہوں نے پیروکاروں نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی. آپ رہنا ہمارے ساتھ چاہتے ہیں. یہ فرانس میں جو کچھ ہوا ہے ایک بیان دیا آپ نے ایک بیان کیا آپ کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے اور حضور سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ سیدھی بات ہے اگر حضرت محمد کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ مراد لیتے ہیں تو ان کی ناموس پر حملہ کیا ہے کفار مشرکین نے. اگر آپ کو محبت ہے تو ایک جملہ آپ کی قیادت کی طرف سے نہیں آیا اور آپ کے پیروکاروں کی طرف سے نہیں آیا تو آپ خود ہم سے جدا ہوئے. ہم نے آپ کو دھکا دے کر نہیں نکالا. خدا کے لیے واپس آ جائیں. اس امت سے آپ خود باہر نکلے امت مسلمہ. تو ہم آج خود اس دعوت کو دہرا رہے ہیں اور ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں. قائد حرار حضرت پیر سید المقام البخاری دامت برکاتہم. آپ دیکھیں کہ شدید ترین حرارت کے باوجود وہ اس لیے یہاں آئے اور کہا کہ میں اس
دعوت کے اس جلسے میں شرکت کی ہر صورت میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے، اور ہم سب کے لیے بھی یہ توشہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قادیانی دوستوں کو ہدایت عطا فرمائیں اور ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں، اور وہ عقیدہ ختم نبوت کو ایمان لا کر ہمارے بھائی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کے دل میں کسی گستاخ سے ہو ہمدردی، جس کے دل میں کسی گستاخ سے ہو ہمدردی، جس کے دل میں کسی گستاخ سے ہو ہمدردی، ہاتھ ہے اس کے گرے باؤں پہ جسارت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کا ہر ختم اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر ختم اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، بے بصر عقل سے کہہ دے کہ ذرا ایک طرف، بے بصر عقل سے کہہ دے کہ ذرا ایک طرف، بے بصر عقل سے کہہ دے کہ ذرا ایک طرف، عشق کافی ہے میرا میری ہدایت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کا ہر ختم اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر ختم اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، کوئی مومن ہو عمل سے گیا گزرا لیکن، کوئی مومن ہو عمل سے گیا گزرا لیکن، کوئی مومن ہو عمل سے گیا گزرا لیکن، سر بکف پھر بھی ہے ناموں سے رسالت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کا ہر ختم اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر ختم اٹھے ختم نبوت کے لیے،